قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو یک طرفہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف قائم کرو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی یہ وہ فطرت ہے جس پر اس نے پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرو، اور یہ کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ کو پیدا کیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ دین تبدیل نہیں کرتا۔ عیسائی سے، یہودی سے، ہندو سے، سکھ سے، کوئی بھی مسلمان ہو، وہ لوگ کہتے ہیں جی اس نے مذہب چینج کر لیا ہے۔ مذہب چینج نہیں کیا اس نے، وہ اپنے اصل کی طرف آیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس پر پیدا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کہا اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ مسلمان اللہ بناتا ہے، اسی پر پیدا کرتا ہے۔ اگر اس پر کوئی انفلوئنس نہ ہو، کسی قسم کی تاثیر نہ ہو معاشرے کی یا میڈیا کی یا والدین کی، تو بچہ اسلام پر ہے، بچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا۔ مثلا اگر کسی جزیرے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور ابھی 2-3 سال کا تھا کہ والدین فوت ہو گیا، وہاں کوئی اور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی قدرت کاملہ سے، کوئی درختوں کے پھلوں سے اس کی پرورش کر کے اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ اب اس پر کسی بندے نے کام نہیں کیا، یہ فطری طور پر مسلمان ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہوگا اور یہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا۔ شرک یہ خلاف فطرت ہے۔ ہر بچے کا، بڑے بوڑھے کا یہ سوال ہے کس نے پیدا کیا؟ یہ کائنات ساری کس نے بسائی ہے؟ جو شخص دین کو نہیں مانتا اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ دین آپ کو بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایسی مخلوق پیدا کی جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے اور اس کے پاس نافرمانی کا اختیار ہے ہی نہیں، جیسے فرشتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے جن اور انسان پیدا کیے اور ان کو اختیار دیا۔ جن نظر نہیں آتے، ان کو ہم نظر آتے ہیں، ہم نظر بھی آتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم زادوں کی عزت کی، فرشتوں کو اس کو سجدہ کروایا، اور انبیاء، نبی، سارے رسول سارے انسانوں میں آئے۔ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارا بیڈ روم جنوں کا بھی بیڈ روم ہے۔ اِنَّ لِبُيُوتِكُمْ لَعُمَّارًا، وہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، اصل ہم ہیں، ان کو بھی اللہ نے وہیں رکھا ہوا ہے۔ ان کے خبیث اور شرارتی جن رہتے تھے جہاں گندگی ہوتی ہے، آپ جاتے تھے 2 کلومیٹر کا سفر کر کے پیشاب کرنے کے لیے، فرمایا دعا پڑھ کر جاؤ،
کہ میں ان خبیثوں کی شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ گندگی ہم اپنے گھر میں لے آئے تو مین گیٹ کے پاس واش روم ہوتا تھا، کمرے پیچھے ہوتے تھے، دیہاتوں میں آج بھی ایسے ہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو بیڈ روم کے اندر لے آئے تو اب وہ خبیث جن بھی وہاں آ گئے، اچھے جن بھی وہیں رہتے ہیں۔ فرمایا جب استنجا کرو تو ہڈی کے ساتھ نہ کرو اور جانور کے لید وغیرہ کے ساتھ نہ کرو، گوبر ہے اس کے ساتھ استنجا نہ کرو۔ ہڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانے کے بعد اس سے بھی زیادہ گوشت لگا دیتا ہے۔ زاد و اخوانکم من الجن، جن اس کو کھاتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ استنجا کرو گے تو ان کو برا لگے گا، وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ اور جو آپ کے جانوروں کا گوبر ہے یہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے، تو اس سے بھی استنجا نہ کرو۔ اور بسم اللہ پڑھ کر کپڑا ہٹاؤ گے تو وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے، بیچ میں پردہ رہے گا۔ یہ ہدایات میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیں۔ سسٹم یہی ہے سب کے لیے، عیسائیوں، یہودیوں، کافروں، ہندوؤں کے لیے، ان کے گھروں میں بھی رہتے ہیں، سسٹم یہی ہے۔ لیکن ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا، تو ہم دین سے بے پرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کو کہا کہ تم میری نافرمانی بھی کر سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے، مگر اس پر گناہ ہوگا اور آگ میں جانا پڑے گا۔ فرما برداری کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن اس سے ہم آپ کو جنت عطا کریں گے۔ اور پھر ہماری روحوں کو عالم ارواح میں ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں، سارے مذاہب کے دہریے، کمیونسٹ، سوشلسٹ، سب کو جمع کر کے ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذا اخذ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، ایک میثاق النبیین ہے، ایک عام لوگوں سے ہے۔ عام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو باریک باریک چھوٹے چھوٹے انسانوں کی روحیں آ گئیں۔ ان سب سے اللہ نے وعدہ لیا، الستو بربکم، جو کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ کسی کو کیا پتا یہ ہے یہ نہیں ہے؟ یہودی عیسائی کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دین ماننے والے کو پتہ چلے گا، اسلام ماننے والے کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ میں تمہارا رب ہوں نہیں، سب نے کہا ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ذریعے یاد کروایا ہے، جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ تو ہر انسان اس کی فطرت میں ہے کہ وہ دین کو مانے۔ اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر مخالفت کرنے پر اس کو دنیا میں چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ جو کافر مسلمان ہوتا ہے وہ جتنا بھی مضبوط مسل والا ہو رونے لگ جاتا ہے، اس کو سکون اتنا ملتا ہے جیسے کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو، جیسے کوئی باپ کو 10 سال کے بعد ملے تو رونا آ جاتا ہے، جب اس کو اسلام ملتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، جب اس کو قرآن ملتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو سب یا اللہ ہی پکارتے ہیں، اس وقت رب ہی کو پکارتے ہیں۔ کافر بھی، ہندو بھی مانتا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رام ہے، اس نے رب کا نام غلط رکھ دیا، لیکن وہ مانتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک کوئی ہے، وہ بھی رام رام کرے گا، رب رب کرے گا۔ اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور ٹھیک ہے، میں کہتا رہا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اب ڈوبنے جا رہا ہوں تو اب کوئی نہیں بچا سکتا، اب میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جواب ملا، الآن وقد عصیت قبل، اب تجھے رب یاد آیا ہے، ساری زندگی بدماشی کرتے رہے ہو، موت دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہوتا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیو،
تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دنیا میں بیان کرنے کے لیے، نشر کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں. جان قربان، پیسہ قربان، اولاد قربان، وطن قربان، سب کچھ قربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عادیوں کی طرف ہود علیہ السلام آئے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. تمام امتوں کی طرف انبیاء کا یہی پیغام تھا. اللہ کا دین اس کو ترجیح سارے کاموں پر. یہ کھانا پینا تو مجبوری ہے ہماری، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم واپس جانے کے لیے آئے ہیں. یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آپ کا گھر، یہ آپ کی فیکٹری، یہ آپ کا آفس، یہ مسجد، یہ سب امتحان گاہ ہے. یہ آپ کے بچے، یہ آپ کا پیپر ہیں، آپ کے والدین پڑوسی آپ کا پیپر ہیں، آپ کا مال یہ آپ کا پیپر ہے، آپ کی آنکھیں، ہاتھ، کان، ناک یہ آپ کا پیپر ہے. ان سب سے آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ کو راضی کرتے ہو یا رب ذوالجلال کو ناراض کرتے ہو؟ اس جہان سے نکلو، اللہ کی رضا لے کر نکلتے ہو یا اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر نکلتے ہو؟ فرمایا فباؤوا بغضب من اللہ، یہودی واپس گئے مگر اللہ کا غضب لے کر واپس گئے. جب قیامت والے دن رب کے سامنے پیش ہوں گے، مجرم بن کر پیش ہوں گے. انہ من یاتی ربہ مجرما فان لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جو اللہ کے پاس مجرم بن کر آیا اس کے لیے جہنم ہوگی، نہ اس میں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. ومن یاتی مومنا، جو اللہ کی باتیں مانتا ہوا آئے گا رب کے سامنے، فاولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے. تو دین، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھی، انہوں نے اس دین کو کیا اہمیت دی. ان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اللہ کا دین تھا. ہماری زندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ ساری زندگی ایک ہی مصیبت ہوتی ہے، اپنا گھر ہونا چاہیے. اپنا گھر بنا لیا، وہاں مسجد نہیں، وہاں پہ توحید والی مسجد نہیں، تو کوئی بات نہیں، اپنا گھر تو مل گیا نا. اس کو دین کی ترجیح نہیں ہے، اس کے پاس دین کو ترجیح نہیں ہے، یہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. فیکٹری، دکان، لوگ پوچھتے ہیں میں کالج جاتا ہوں، میں کالج جاتی ہوں، وہاں پہ مسلسل پیریڈ ہوتے ہیں تو وہاں نمازیں رہ جاتی ہیں، تو اس کا کوئی طریقہ بتاؤ. پوچھنا تو یہ چاہیے کالج والوں سے کہ ہم یہاں آتے ہیں اور بیچ میں رب کا پیریڈ لگ جاتا ہے، تو اس کا کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نماز کا کوئی جگاڑ بتاؤ، وہ پیریڈ ہم نے اپنے طریقے پر ہی پڑھنے ہیں. دین کو ترجیح نہیں ہے، دین ترجیح نہیں ہے. اپنا گھر، اپنی سہولتیں، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، اپنا مال، اپنی فیکٹری، اپنی دکان ہٹی، اس کی مصلحت کو ترجیح ہے، اللہ کے دین کو ترجیح نہیں ہے. الا ماشاء اللہ. حقیقت یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. جتنے لوگوں کے غلام ہوتے ہیں، غلام خریدتے ہیں اور ان کو کمائی پر بھیج دیتے ہیں، جاؤ جا کر کمائی کرو، مجھے لا کر دو. وہ جا کر کمائی کرتے ہیں، سارا پیسہ لا کر ان کو دے دیتے ہیں. اللہ فرماتے تم بھی میرے غلام ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں تمہیں اس کام پہ لگایا ہے کہ میری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کما کر دو. وما اريد ان يطعمون، کہ مجھے کھانا کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اس کی فکر نہ کرو، تم میری عبادت کرو. اور شیطان کی چال یہ ہے کہ آپ کو
زندگی کی سہولتوں اور نخروں میں اس قدر الجھا دے کہ آپ اپنی ضروریات پوری کر کے نخروں کے پیچھے چلو اور نخرے پورے کرتے کرتے قبروں میں چلے جاؤ۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت میں مقابلہ کرنے نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تم قبر میں چلے گئے، آنکھ کھلی تو قبر کا اندھیرا، او یہ کیا ہو گیا، میں تو بڑا کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا، یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ کیا ہو گیا۔ وہ آپ کے ایشو کو پیچھے کرنا چاہتا ہے، آپ کا ایشو دین ہے، نان ایشو کو ایشو بناتا ہے۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرنے سے بات نہیں بنتی، 10 گھنٹے کام کرو، پھر عشاء کے بعد بھی ایک جگہ 2 گھنٹے کے لیے کلینک کھول لو، اور فلاں شہر میں بھی 2 گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے کھول لو، اور یہ بیٹی اس کو پڑھایا تھا، رشتہ تو ابھی آ نہیں رہا، اتنا پڑھا لکھا، اس کو بھی کسی کام پر لگا دو، اور بیوی بچوں کو بھیج کر 10 بجے کے بعد فارغ ہوتی ہے، اس کو بھی کسی کام پر لگا دو۔ جو اصل کام تھا، یہ ساری کمائیاں، جو کہتے ہیں نا کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا اور میرا گزارا نہیں ہوتا، اس سے پوچھو کہ تجھ سے کم تنخواہ والوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے، تجھ سے آدھی تنخواہ والے کا گزارا کیسے ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے مہنگائی بہت ہے، لیکن گزارا نہیں ہوتا کہ تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ 10,000 روپے والا بھی کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا، 10,000 ریال والا بھی کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا، 10,000 ڈالر والے کا بھی گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اتنے زیادہ نخرے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ان چکروں میں الجھا کر ان کو ترجیح بنا دیتا ہے، دین کو پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ اوقات کہ تم اپنے سارے کام سمیٹو اور ان میں نخرے نہ کرو، گزارا چلاؤ اور زیادہ پیسہ اور زیادہ وقت اللہ کے دین اور اس کی عبادت کے لیے لگاؤ، یہ تھا ہمارا مشن جس کام کے لیے ہم آئے تھے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ نہیں، زیادہ پیسہ اور زیادہ وقت ان کا دنیا کو سنوارنے پر لگ جائے اور اصل مقصد کو بھول جائے۔ اول تو نماز نہیں پڑھتے، تقریباً 97% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ نہیں کرتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی وہ میں بیٹے کو بھیجا ہوا ہے، اس مسجد میں اتنے بجے ہے، اس مسجد میں اتنے بجے ہے، تو وہ آئے گا تو پھر میں جاؤں گا، پھر وہ آئے گا تو وہ اکیلا پڑھ لے گا۔ دین کو ترجیح نہیں ہے، دکان کو ترجیح ہے۔ حالانکہ اگر آپ کا رویہ اچھا ہو، حالانکہ اگر آپ کم نہ تولتے، جھوٹ نہ بولتے، ملاوٹ نہ کرتے ہو، ناجائز منافع خوری نہ کرتے ہو، لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے ہو، تو آپ جتنی دیر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، لوگ آپ کا انتظار کریں۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں تھوڑے وقت کے لیے دکان کھلتی تھی تو لوگ تھوڑے وقت میں سارے آ کر کے اپنا لے جاتے تھے، ضرورت تو لوگوں نے پوری کرنی ہے، باقی وقت آپ کا بچ گیا۔ لاک ڈاؤن لگایا تھا بیماری کی وجہ سے، اور تھوڑے وقت دکان کھلتی اور تھوڑے وقت میں لوگ زیادہ جمع ہو جاتے، سب کو پتا اتنے بجے سے اتنے بجے کھلے گی، ہمیں اس وقت ہی جا کر سامان لانا پڑے گا، وہ لے آتے تھے، اور باقی سارا وقت اللہ کی عبادت کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی انصاری سے کہتے ہیں، ایک دن تم کام کاروبار کیا کرو، میں آپ کے پاس دین سیکھا کروں گا، ایک دن میں کاروبار کروں گا، تم دین سیکھا کرو گے، اور شام کو جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو سکھا دیا کریں گے، اللہ کا دین بھی سیکھنا ہے، وہاں بھی کوئی چھٹی نہ ہو اور گھر بھی چلانا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جہاں 2 ٹائم کھاتے ہیں 1 ٹائم کھا لیں گے، جہاں 30 دن کام کرتے ہیں 15 دن کام کر لیں گے۔ پیٹ کاٹ کر رب کا دین سیکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، باقی ساتھی تو کوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے چلے جاتے تھے، میں تو آپ کی چوکھٹ کو چھوڑتا ہی نہیں تھا، ہر وقت وہاں دیکھتا رہتا کہ کب ہلے گی، کب آپ تشریف لائیں گے، کب آپ کے چہرہ انور سے پھول گریں گے اور میں جھولی پھیلا دوں گا۔ بے ہوش ہو جاتا، غشی طاری ہو جاتی، لوگ بسا اوقات نمازی میرے اوپر پاؤں رکھ کر نکل جاتے، میں پاگل نہیں، دیوانہ نہیں، میں صرف بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا۔
اللہ اکبر. ان لوگوں کی ترجیح دین تھا. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر تھا، خاندانی لوگ تھے، کعبہ کے رکھوالے تھے، سارے علاقے کے لوگ ان کی عزت احترام کرتے تھے کہ یہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، ہاشمی لوگ ہیں. عزت احترام بھی، گدی بھی بہت بڑی تھی، گھر بھی اپنے تھے، اور اتنی بڑی آفر کہ آپ رب کا دین بیان کرنا چھوڑ دیں، آپ چاہیں تو سارے چندہ جمع کر کے آپ کو سب سے بڑا امیر زادہ بنا دیتے ہیں، آپ چاہیں تو ہم اپنا امیر چن لیتے ہیں، آپ کو آپ چاہیں تو جس لڑکی کی طرف اشارہ کریں آپ کی شادی کر دیتے ہیں، دنیا کی ہر سہولت دیں گے، دین پر کمپرومائز کر لیں. اور اگر ایسا نہیں تو پھر مقابلہ ہوگا، سر پھوڑ دیا گیا، ماتھا پھوڑ دیا گیا، دانت مبارک توڑ دیا گیا، چہرہ لہولہان کر دیا، پتھر مار مار کر جسم کو چھلنی کر دیا. یہ سب قبول ہے، لیکن اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. گھر سے نکال دیا، نکال دو. کتنے لوگوں کے تن کے کپڑے اتروا لیے، جانا ہے تو ایسے ہی جاؤ، کپڑا کوئی ٹاٹ کے ساتھ صدر پوشی کر کے آ گئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادانہ زندگی گزارتے تھے. کہتے تھے جس گلی، مکے کی جس گلی سے خوشبو آ رہی ہے ادھر مصعب گزر گیا ہوگا. سب کچھ چھین کر اکیلے روانہ کر دیا، مکہ آ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، لٹے پٹے، سب کچھ دے کر دین جیتا، دین کو لے کر آ گئے مدینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکات بھی عطا کی، دنیا بھی دی، فتوحات بھی ہوئیں، سونا چاندی کے انبار بھی لگ گئے، سارے علاقے فتح ہو گئے، اور وہ جو چند ٹکوں کے مالک تھے بڑے بڑے ملکوں کے گورنر بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی برکت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. بڑے فتنے کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ. کچھ لوگوں نے دین چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دبدبہ تھا، روب تھا، اب وہ بات نہیں رہی، انہوں نے دین چھوڑ دیا، کافر ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ باقی سب ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، چندہ نہیں دیں گے، باقی باتیں سب ٹھیک، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے قیادت میں ایک لشکر تیار کر چکے تھے، اس کو نکلنے کا حکم دے چکے تھے. مدینہ سے تھوڑا ہی نکلا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ وہیں رک گئے نہیں، طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، وہ وہاں رکے رہے حتیٰ کہ واپس آ گئے. اب ایک سوال یہ ہے کہ مرتدوں کا کیا کرنا ہے، ایک سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ منع کر دی ان کا کیا کرنا ہے، ایک سوال یہ ہے کہ یہ لشکر ان حالات میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. یہ بھی خبر آئی کہ کچھ لوگ مدینے پر حملے کی سوچ رہے ہیں، تو اس لشکر کو روانہ کر دیں، مدینہ خالی ہو جائے، دشمن حملہ کر دے، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتدوں کے ساتھ تو ہوگی لڑائی، جعلی نبوت والوں کے خلاف تو ہوگی لڑائی، تلوار چلے گی. سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. کہا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے خلاف بھی تلوار چلے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں، اللہ کو اللہ مانتے، رب کو نبی مانتے، کعبہ کو کعبہ، قرآن کو قرآن، نماز پڑھتے، ہر کام کرتے، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کے بارے میں تھوڑا نرمی ہونی چاہیے. ابوبکر صدیق کہتے ہیں اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. عمر جاہلیت میں تو بڑا جابر ہوا کرتا تھا اور اسلام میں ڈھیلے ہو گئے ہو.
اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر صدیق زندہ ہو، رب کے دین کے 5 پلر، 5 ستونوں میں سے ایک ستون کاٹ کر پھینک دیا جائے، ابو بکر صدیق کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ، رب کا دین کم ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، رب کعبہ کی قسم ہے جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، اس میں فرق کرے، میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اگر عہد نبوت میں بکری کا بچہ بھی کوئی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج ابو بکر صدیق کو نہیں دے گا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ بات بکری کے بچے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں پورا دین لے کر کے خلافت چلاؤں گا، دین کم نہیں ہونے دوں گا۔ تو خلیفۃ المسلمین ہو یا کوئی جمہوری حکمران ہو، اگر مسلمان ہے تو اس کا سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حمایت کرے، اللہ کے دین کو قائم کرے، اللہ کے دین کی حفاظت کرے، یہ سب سے پہلا واجب ہے۔ روٹی پوری ہو نہ ہو، ادویات پوری ہو نہ ہو، کپڑا جسم پر ہو نہ ہو، سب سے پہلا واجب یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، اس کے لیے مدارس قائم کیے جائیں۔ اس وقت حکومتیں لگی ہوئی ہیں مدارس کو ختم کرنے پر، مدارس کو کمزور کرنے پر، مدارس کو کنٹرول کرنے پر۔ کسی حد تک ہم نے بھی غلط کام کیے ہیں جس وجہ سے انہوں نے ایسا سوچا ہے، لیکن ان کا اصل کام یہ ہے کہ مدارس کو مضبوط کریں، مدارس اور کھولیں، فیسیلیٹیٹ کریں، سہولتیں دی جائیں، لوگوں کو ترغیب دی جائے۔ پچھلی حکومتیں اس بات پر لگی رہیں سکولوں کو زیادہ زیادہ سہولتیں دو تاکہ بچے دین پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ دنیاوی لالچ بھی دینا پڑے تو دینا چاہیے کہ تاکہ لوگ اللہ کے دین پڑھیں، دین کی سند کی ویلیو بنانی چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اگر بتانے والے نہ رہیں تو دین کمزور ہوتا ہے، جب دین کمزور ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو میرا نازل ہونے والا دین چھپاتے ہیں، ایک مقام پر فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، ہر جاندار اس پر لعنت کرتا ہے جو اللہ کا دین چھپاتا ہے۔ دین کا عالم بن گیا مگر چھپا رہا ہے تو اس پہ ساری کائنات لعنت کر رہی ہے۔ اگر دین کا علم سیکھا ہی نہ جائے، مدارس کمزور ہو جائیں تو پھر کون کون لعنت کرے گا؟ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں سب لعنتیں کرتے ہیں، جانور کا کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں اس کو ملاؤ اس حدیث کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا دین سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، حتی النملۃ فی جوہرہا والحیتان فی جوف الماء، مٹی کے پیٹ میں چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو اللہ کا دین سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ادھر اگر اس کو چھپاتا ہے تو کہا ہر چیز اس پر لعنت کرتی ہے۔ ان کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے دین سے ہر چیز استفادہ کرتی ہے اور اللہ کا دین چھپنے سے ہر چیز کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کا دین چھپ جائے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو تو بارش نہیں ہوتی، قحط آ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی تو پانی خشک ہو جاتے، مچھلیاں بھی مر جاتی ہیں اور جاندار بھی مر جاتے ہیں اور کھیتیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، ہر چیز پر افیکٹ آتا ہے۔ اور اللہ کا دین ٹھیک ہو، قائم ہو، رب راضی ہوتا ہے، رب راضی ہو تو ساری کائنات کو سہولت ملتی۔ اس لیے اللہ کے دین کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا پیارا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم و گداز ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، چاند ان کے سامنے ماند ہے تو ان کو میں جہاد پر مت لے کر جانا، ان کو تو خراش نہیں آنی چاہیے، میرا دین غالب ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ صحیح،
ان کو مت لے کر جانا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے پیارے حبیب میرے راستے میں قتال کر، لا تکلف الا نفسک، اگر کوئی نہیں جاتا تو آپ اکیلے ہی میدان میں آ جاؤ، میرے دین پر قربانیاں دو۔ فرمایا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ یہ وہ دین ہے جس پر ساری کائنات سے اعلیٰ ترین شخصیت قربان ہے، پھر اس کی اہمیت آپ کیا سمجھتے ہو؟ جس دین پر کائنات کی سب سے بڑی شخصیت قربان ہے، جن کا خون بھی بہہ گیا، جن کا پسینہ بھی بہہ گیا، جنہوں نے ہر چیز قربان کر دی اس دین پر، پھر یہ دین اللہ کے نزدیک کتنا عزیز ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں ترجیح دینا۔ بچے کو سکول میں داخل کروایا، کون سے سکول میں؟ جہاں انگریزی اچھی ہو، جہاں میتھ اچھی ہو، یا ایسے سکول میں جس میں نماز پڑھانے کا اہتمام ہو، جس میں دعائیں سکھائی جاتی ہوں، جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہو؟ کس کو ترجیح دیتے ہو آپ؟ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اس بات کو ترجیح نہیں دیتے کہ دین کی اولویت ہو، اس کو اولیت حاصل ہو، تو پھر کافر اس کو ترجیح دیں گے، اور جب آپ اس دین کو ترجیح نہیں دو گے تو پھر کافر اس کی گستاخیاں کریں گے، تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو خود اس کو ترجیح نہیں دی ہے۔ آپ کی عقل شکل میں، آپ کے کاروبار میں کہاں کہاں جھول ہے، کہاں کہاں اسلام کی وائلیشن ہو رہی ہے، آپ اسلام کو ترجیح نہیں دو گے تو کافر تو پھر گستاخیاں کرے گا، اس کا تو کام یہ ہے۔ اگر ہم اپنے دین پر قائم ہوں، اس کو ترجیح دیں، اپنے نبی کو ترجیح دیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جرت نہیں ہوگی کافروں کی کہ وہ اس کی گستاخیاں کریں، اسلام کی مخالفتیں کریں، یا ہمارے پیارے حبیب کی گستاخیاں کریں علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اس کو ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا، ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا، ہمیں اس کو اولادوں کو سکھانا ہوگا۔ اگر 5-4 بچے اللہ نے دیے ہیں، ان میں سے کم از کم ایک تو اللہ کے دین کا عالم بننا چاہیے، اور باقیوں کو بھی ضروری دین کا علم حاصل ہونا چاہیے۔ یہ ضروری بات ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس اسلام کو اہمیت دیں گے تو ساری کائنات ہی دے گی، جب ہم اس کو پیچھے کریں گے تو پھر دنیا پیچھے کرے تو ان پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔